مناقب خالد بن الولید رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فضیلت. حدیث نمبر 102 ہے. حدثنا احمد بن واقد حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن حمید بن ہلال عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعى زیدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل ان یأتیہم خبرهم فقال اخذ الراية زید فأصیب ثم اخذ جعفر فأصیب ثم اخذ ابن رواحة فأصیب وعیناہ تذرفان حتی اخذها سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہم. امام مالک کہتے ہیں کہ ہم سے احمد بن واقد نے حدیث بیان کی. احمد کہتے ہیں ہم سے حماد بن زید نے حدیث بیان کی. انہوں نے ایوب سے، انہوں نے حمید بن ہلال سے، انہوں نے انس بن مالک سے رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعى زیدا وجعفرا وابن رواحة للناس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی خبر لوگوں کو دی. نعی ہوتا ہے کسی کی موت کی خبر دینا. قبل ان یأتیہم خبرہم، اس سے پہلے کہ ان کی خبر آتی، یعنی ابھی کوئی قاصد آپ کے پاس خبر نہیں لایا تھا، آپ کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ یہ سب شہید ہو چکے ہیں اور آگے معاملہ کیا ہے. فقال، پھر فرمایا، اخذ الرایۃ زید، پکڑا جھنڈا زید رضی اللہ عنہ نے، فاصیب، تو وہ شہید کر دیے گئے. ثم اخذ جعفر، پھر جعفر نے پکڑا، اور آپ نے ترتیب بھی یہی بتائی تھی. فاصیب، پھر وہ شہید کر دیے گئے. ثم اخذ ابن رواحہ، پھر ابن رواحہ نے جھنڈا پکڑا، فاصیب، تو وہ بھی شہید کر دیے گئے. وعیناہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں، تذرفان، دونوں آنسو بہا رہی تھی. یعنی جب آپ یہ خبر سنا رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، کیونکہ یہ تینوں آپ کے بہت محبوب ساتھی تھے. حتی اخذہا، پھر آپ نے بتایا کہ یہاں تک کہ لے لیا اس کو، جھنڈے کو، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد نے. حتی فتح اللہ علیہم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں فتح نصیب کی. اشارہ ہے غزوہ موتا کی طرف، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بھیجا تھا. خالد بن سمیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے ہاں عبداللہ بن رواح آئے. میں نے دیکھا ان کے پاس بہت سے لوگ جمع ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فارس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو قتادہ نے بتایا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش عمرہ نامی لشکر کو روانہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے امیر زید بن حارثہ ہے. اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں گے، جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ انصاری امیر ہوں گے. اس پر جعفر نے عرض کیا، اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے خیال میں نہیں تھا کہ آپ زید کو مجھ پر امیر مقرر کریں گے. لیکن اس میں کچھ حکمت تھی نا، تو اس بنا پر آپ نے سب سے پہلے زید کو رکھا. سب کو معلوم تھا کہ وہ قریشی نہیں تھے، وہ آزاد کردہ غلام تھے، اور بہرحال حسب نسب کے اعتبار سے جو اس دور کے لوگوں کا ایک شعار تھا کہ مال و دولت کسی کے پاس ہو یا نہ ہو، لوگوں کی بڑائی کا اعتبار حسب نسب ہوتا تھا، یا ان کا مقام کیا تھا، قبیلہ کون سا تھا، کس سے بلونگ کرتے تھے. تو یہ بڑی چیز ہے. اب آپ دیکھیں کہ عبد المطلب کے پاس مال زیادہ نہیں تھا، ابو طالب کے پاس بھی نہیں تھا، لیکن عبد المطلب اور ان کے بعد ابو طالب اور حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں لے لیا تھا. لیکن سرداری اور درجے میں وہ سب سے آگے تھے، کئی مالداروں سے بھی آگے تھے. تو ان کے ہاں اصل جو ویلیو تھی وہ کس کی تھی؟ حسب نسب کی تھی. اور اس کی بنا پر کسی کی پرائرٹی اور کسی کی جو بزرگی ہے اس کو ختم کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کے درمیان مساوات قائم کی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی بنیاد رکھ دی، اس میں پھر یہ چیزیں ختم ہو گئی. بہرحال ان کو خیال آیا، اور اب دیکھیے کہ جو دل میں تھا انہوں نے زبان سے کہہ بھی دیا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرا نہیں خیال تھا کہ آپ زید کو مجھ پر امیر مقرر کریں گے. آپ نے فرمایا تم روانہ ہو جاؤ، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کس بات میں خیر ہے، یعنی ایسا فیصلہ کیوں ہو رہا ہے. چنانچہ وہ لشکر روانہ ہو گیا. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ ممبر پر چڑھے اور نماز تیار ہے کہ اعلان کا حکم دیا. پھر آپ نے فرمایا، ایک بہتر انسان خالد بن ولید نائب بن گیا ہے یا اٹھ کھڑا ہوا ہے. کیا میں تمہیں مجاہدین کے اس لشکر کے متعلق نہ بتاؤں؟ وہ لوگ یہاں سے روانہ ہوئے تو دشمن سے آمنا سامنا ہوا،
حتیٰ کہ زید شہید ہو گئے تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرو. لوگوں نے ایسا ہی کیا. پھر فرمایا کہ پھر جھنڈا جعفر بن ابی طالب نے پکڑا, دشمن پر سخت حملہ کیا حتیٰ کہ وہ بھی شہید ہو گئے. میں ان کی شہادت کی گواہی دیتا ہوں, ان کے لیے بخشش کی دعا کرو. پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا پکڑا اور نہایت ثابت قدمی سے لڑے حتیٰ کہ وہ بھی شہید ہو گئے, ان کے لیے بھی استغفار کرو. پھر خالد بن ولید نے جھنڈا پکڑ لیا, گو کہ کسی نے انہیں امیر منتخب نہیں کیا تھا, لیکن خود دیکھا کہ اس وقت میدان خالی ہے اور کسی کو تو آگے بڑھنا ہے, انہوں نے اپنے اندر صلاحیت دیکھی اور اٹھا لیا انہوں نے جھنڈا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی بلند کر کے فرمایا, اللہم ہوا سیف من سیوفک فانصرہ, اے اللہ وہ تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے, تو اس کی مدد فرما. اور پھر کہا کہ یا اللہ اس کے ذریعے تو بدلہ لے لے. تو اسی دن سے پھر ان کا نام سیف اللہ پڑا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے کوچ کرو, کوئی آدمی بھی پیچھے نہ رہے. چنانچہ سخت گرمی کے موسم میں لوگ پیدل اور سوار ہو کر ان کو پیچھے کمک دینے کے لیے پہنچ گئے. تو بہرحال یہ تھا وہ واقعہ جس میں خالد بن ولید نے خود انیشیٹو لے لیا تھا. اس سے بھی سیکھنے کی ایک بہت بڑی بات پتہ چلتی ہے, اور وہ یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان کو انتظار کرنا چاہیے کہ کوئی اور آپ کو کام بتائے, لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ ہی کو کرنے ہوتے ہیں یا آپ ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے, تو اس میں کسی انسٹرکشن اور کسی مشورے کا انتظار نہیں, اس کو آگے بڑھ کے کر لینا چاہیے, کیونکہ اگر اس کو اس صحیح وقت پر نہ کیا گیا تو پھر کیا ہوگا, بہت بڑی مشکل پیش آ سکتی ہے. یعنی کہ ایمرجنسی کی کیفیات میں بہت زیادہ پروٹوکول نہیں دیکھے جاتے, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کیا رول پلے کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, کچھ کہنا چاہیں آپ تو آپ کی باری ہے. کیا سیکھا آپ نے خالد بن ولید کی زندگی سے؟ جیسے آپ نے بتایا کہ انہوں نے زہر پی لیا تھا بسم اللہ یدورو پڑھ کے, تو میں میڈیسن لے رہی ہوں جس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں, اور پہلی ڈوز کے بعد ہی میری زبان میں وہ ایک تو ٹیسٹ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ بہت زیادہ وامٹنگ اور طبیعت خراب رہتی. تو مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آئی, تو میں نے اس کی فرسٹ ڈوز کے ساتھ ہی یہ پڑھنا شروع کر دیا. آئی ڈونٹ نو کہ یہ, اور الحمدللہ مجھے کچھ بھی نہیں, میری زبان بھی ویسی ہی ہے, بالکل بلیک ہو جاتی ہے اس کے ساتھ. تو الحمدللہ ماشاء اللہ, عملی مثال. اب آپ دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی کسی ایسی جگہ کھانا آپ کو کھانا پڑ جاتا ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اللہ خیر کرے, ایک وہم سا بھی ہوتا ہے کیونکہ کچھ چیزوں سے ریئیکشن بھی ہوتا ہے بعض اوقات, تو خود کھائیں یا بچوں کو کوئی ایسی چیز دیں. تو ویسے تو صبح شام میں 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر پڑھنا ہی چاہیے, لیکن خاص اس موقع پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. جی استاذہ بالکل ایسا ہی واقعہ میں بھی شیئر کرنا چاہ رہی تھی اس دعا کے بارے میں, کیونکہ میرے بلڈ ورک میں کچھ ایسی چیز ان کو نظر آ رہی تھی جس سے ان کو لگ رہا تھا کہ یہ والی جو دوا ہے وہ ٹیسٹ کے لیے ضروری بھی تھی وہ دوا, کہ اس کا ضرور ری ایکشن ہوگا, اور سب الرٹ کھڑے ہوئے تھے کہ بس ابھی اس کو کچھ ہوگا اور ابھی اس کو کچھ ہوگا. ایوری بڈی واز الرٹ کہ اس کا فوری طور پہ ہم نے کیسے اس کو کلیئر کرنا ہے سسٹم میں سے. لیکن الحمدللہ اس دعا کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بالکل محفوظ رکھا, اور وہ لوگ خود بار بار حیران ہو کے پوچھتے یو اوکے, اور الحمدللہ سب خیریت سے ہو گیا. اور استاذہ ایک چیز میں عبداللہ کے بارے میں ہم نے تھرسڈے کو پڑھا تھا, ان کے بارے میں بھی شیئر کرنا چاہ رہی تھی. جیسے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے ڈیز مقرر کیے ہوئے تھے, عبداللہ بن عباس کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے دن مقرر کیے ہوئے تھے, ایک دن میں ایک چیز پڑھاتے تھے. اور پھر جو سب سے چونکا دینے والی بات استاذہ مجھے یہ لگی کہ انہوں نے ایک دن شعر و ادب کے لیے بھی رکھا ہوا تھا. تو ہم تو بالکل ایسا کچھ نہیں سوچتے کہ ہم قرآن ٹیچر ہے ایک یا حدیث ٹیچر ہے تو اس کا شعر و ادب سے بھی کوئی ایسا تعلق ہوگا. تو یہ بہت چونکا دینے والی بات لگی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ ڈالا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم بھی اپنی قرآن اور حدیث ٹیچر سے اقبالیات بھی پڑھے ہیں ایک دن میں بھی مہینے میں ایک دن. دیکھیں کہ اصل میں شعر جو ہے نا, عربوں کا شعر, ان شعر دیوان العرب, وہ عربوں کی تاریخ تھی, وہ عربوں کی زبان کی بنیاد تھی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ نثر تو ہارڈلی کہیں ہوتی تھی, لوگ شعروں میں ہی اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے, اور زبردست زبان دان تھے. تو ان کے ہاں کوئی شخص زبان دان ہو ہی نہیں سکتا یا عالم ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو شعر و شاعری کا پتہ نہ ہو, اور وہ اس کو صرف انجوائے کرنے کے لیے نہیں پڑھتے تھے بلکہ زبان کی درستگی کے لیے. آج کے دور میں آپ کیا کر سکتے ہیں, میں نے جب پڑھنا شروع کیا تھا بی اے میں اور ماسٹرز میں جب شاعری میں عربوں کی, میرے تو کچھ پلے نہیں پڑتا تھا, کیونکہ ان کی مثالیں, سملیز اور ان کی جو تشبیہات اور وہ
عجیب و غریب ہوتی تھی، کیونکہ وہ ایک صحرائی لوگ تھے اور ہم لوگ گرین علاقوں کے رہنے والے، تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی یہ کن چیزوں کی باتیں کرتے ہیں. بہرحال پھر میں نے تاریخ الادب پڑھی، اس کو پڑھ کے ان عربوں کی ہسٹری پڑھی، پھر مجھے سمجھ آنے لگی کہ یہ شاعری ہے کیا. تو آپ لوگوں کو اگر شعر پڑھانا میں شروع کروں گی تو مجھ سے پہلے بہت کچھ اور مرحلے طے کرنے. ہاں ایک چیز آپ کو سجیسٹ کر سکتی ہوں، اور وہ یہ کہ اگر آپ واقعی اسلام کی خدمت کے لیے کچھ پیشن رکھتے ہیں تو اپنی سکلز کو بڑھائیے. مثلاً آپ رائٹنگ کورسز لے سکتے ہیں اپنی انگریزی میں لکھنے کے، یا جس بھی زبان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر اپنے علم میں اضافہ کیجیے اور مزید پڑھیے. مثلا جو بچیاں یونیورسٹی جاتی ہیں وہ اس چیز کو میک شور کریں، کیونکہ زبان ہی ایکسپریس کرنے کا ذریعہ ہے. اگر آپ کے پاس ووکیبلری نہیں، اور پھر وہی حکمت والی بات، صحیح الفاظ کا چناؤ نہیں کیا، صحیح وقت پر صحیح بات نہیں کی، تو آپ اپنے مدعا کو بیان ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو انسان زبان سے بھی جہاد کرتا ہے، قلم سے بھی کرتا ہے. تو وہ کیا ہے دراصل کہ انسان پہلے اس چیز کو صحیح طور پر سیکھتا ہے، ان مشقتوں سے گزرتا ہے. لکھ لکھ کے لکھنا آتا ہے، پڑھ پڑھ کے پڑھنا آتا ہے. تو ایسی چیزیں جہاں جہاں آپ کو میسر ہوں، کوئی آن لائن کورس ہو، کسی یونیورسٹی کا کورس ہو، کہیں پر بھی کچھ ایسی آپ کی سکلز کو انہانس کرنے والی چیز ہو تو اس کو آپ ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے جی استاذہ، جیسے آپ چھوٹی عربی کی کتابیں ہمیں پڑھاتی ہیں نا، اس طرح نیکسٹ ٹائم اگر ہمیں آپ عربی شاعری کی کوئی کتاب پڑھا دیں چھوٹی سی. چلے میں دیکھوں گی انشاءاللہ کوئی ایسی چیز ہو تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. I was just thinking about the hikmah, alhamdulillah, that we learned earlier, and the hikmah in Khalid bin al-Walid, alhamdulillah, that how he knew at the right time when to take charge, when to be the leader. Because subhanAllah, many of the times we see the opportunity right in front of us, but we wait for other people to let us know, to give us the responsibility, and that's how we lose so many opportunities. But I think that maybe subhanAllah, all the companions of the Prophet ﷺ, they had hikmah in them inbuilt. Yes. And maybe because of the, Prophet ﷺ. ان بلٹ بھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے سے بھی، کیونکہ یعلمہم الکتاب والحکمت. جی بس میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو آپ نے دعا بتائی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ اس طرح سے ہیں، بسم اللہ و باللہ رب الارض والسماء، یا بسم اللہ الذی لا یضر؟ اصل الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اسی طرح ہے، لیکن انہوں نے اس دعا کا ایک پارٹ لیا اور پھر اللہ کے، جیسے کہتے ہیں نا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو. تو دعا مانگنے کا ایک ادب اور سلیقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ اللہ کے کچھ ناموں کا ذکر یا واسطہ دے کر دعا مانگے. اس سے جی ایسا کیا جا سکتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. اس کا اظہار کرنے میں ذرا یہ نہ سوچا اپنی ایگو انا کو. دوسری بات یہ کہ جب ان کی وفات کا وقت تھا اس وقت بھی روئے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، اپنے آپ کو کم نہیں سمجھا، کچھ نہیں کہا، بلکہ یہ پیغام دے دیا کہ بزدل جو ہیں، جو گھر میں رہتے ہیں، جنگ میں نہیں جاتے، تو وہ سمجھ لیں کہ جنگ میں جانے سے موت نہیں ہوتی ہے. کتنی بڑائی تھی ان کی. یعنی صحابہ کی شخصیتوں میں جو بہت اہم بات نظر آتی ہے نا، وہ یہی کہ ساری صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہوئے ان کے اندر ایک عاجزی اور ہمبلنس تھی. سازا بھی صبر اور حکمت کا جیسے پڑھ رہے تھے، تو حالت نزا اور یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے. لیکن جیسے زندگی میں ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ یہ صبر کی مثال ہے، حکمت کی مثال ہے. تو ریسنٹلی ابھی میں پاکستان میں ٹرپ میں، میری جو نانی ساس ہیں، ہسبینڈ کی جو نانی ہے، بہت بیمار ہیں، 87-88 کی ہوں گی، اور محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ ان کا آخری وقت ہے. تو استاذوں نے زندگی میں اتنے ہارڈ شپس، اتنی مشکلات دیکھی ہیں، سوائے ان کو ان کے صبر اور ان کے انداز کے ہم ان کو اور کوئی لفظ نہیں کہہ سکتے کہ حکمت سے بھرپور وہ عورت ہے. اور سزا بھی ان کو کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ بہت حیران کن جیسے ہمارے لیے لوگوں کے لیے تھا. تو کہتی ہیں کہ پورا ہسپتال دیکھو دھو دیا ہے، کتنا چمک رہا ہے، یہ چمکے چمکے لوگ آ کے بیٹھ گئے، تم لوگ کو نظر نہیں آتے. پھر کہتی ہیں کہ یہ دیکھو چاروں دلہنیں بیٹھی ہیں اور یہ مجھے بلا رہی ہیں، تم لوگوں کو نظر نہیں آتے. پھر ان کو پتا تھا کہ پڑھنے پر حاصل میں مجھے کہتی ہیں کہ مجھے کیوں یہ نظر آتے ہیں اور تم لوگوں کو مخلوق کیوں نہیں نظر آتی. اور جیسے زندگی ان کی یہ ساری باتیں، ان کی جو زندگی کی جو ان کی ہارڈ شپس تھیں، ان کو ساتھ ریلیٹ کرنا سازا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی صبر کے ساتھ اس طرح کا آخری وقت جیسے اگر ہے تو دکھا رہے ہیں. اور وہ کہتی ہیں درود کے ٹیپ تم لوگوں نے میرے کانوں پہ لگا دیے ہیں، اور اتنے خوبصورت لوگ ہیں کہ مجھے تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہو رہی. صلی اللہ تعالیٰ سب کا خاتمہ بالخیر کرے. اور حکمت کے لیے نا فضول باتیں
کم کرنی پڑتی ہیں. سوچ سمجھ کے بولنا، وقت پہ بولنا، ضرورت کا بولنا، لغویات کو چھوڑنا اور بیکار چیزوں سے اجتناب کرنا، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا. کیونکہ جو صاحب حکمت ہوتا ہے نا، فوکسڈ انسان ہوتا ہے. دوسروں کی یہ نہیں کہ جس چیز میں کسی نے لگایا اسی کے پیچھے لگ گئے. تو اگر ہم واقعی چاہتے ہیں نا ہمیں حکمت نصیب ہو تو غور و فکر زیادہ کریں اور گفتگو میں کمی کریں، اور خاص طور پر لغو گفتگو. والذین هم عن اللغو معرضون. باب مناقب سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ. سالم جو ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام تھے، مولا ابی حذیفہ، ان کی فضیلت رضی اللہ عنہ. ان کا نام تھا سالم بن معقل، سابقین الاولین میں سے تھے. ابو حذیفہ کی جو وائف تھی اصل میں ان کے غلام تھے، تو انہوں نے ان کو آزاد کیا تھا. تو پھر ابو حذیفہ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا. سالد بن عبید بن ربیعہ مولا ابی حذیفہ، یہ سالم بن معقل بھی کہا جاتا ہے. کنیت ابو عبداللہ تھی. یہ فارسی غلام تھے، ایران کے رہنے والے تھے، استخر کے، انصار کی ایک عورت کے، جسے سبیتہ بنت یعار الاوسیہ کہا جاتا ہے. سبیتہ نے ان کو آزاد کیا تھا. سالم نے ان کے خامند حذیفہ بن عتبہ کے ساتھ دوستی کر لی، جنہوں نے ان سے محبت کی اور ان کو متبنہ بنا لیا، اور اپنی بھتیجی فاطمہ بنت ولید بن عتبہ بن ربیعہ سے ان کی شادی کر دی. سابقون الاولون میں سے تھے، آزاد کر دیے گئے تھے، غلام تھے. شروع میں ہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے تھے، اور پھر پہلے تو غلام تھے اور بیٹے کی حیثیت، پھر بھائی، پھر ساتھی بنے ابو حذیفہ کے. مختلف غزوات اور ہجرت میں شرکت کی، مرتدین کے خلاف بھی لڑائیوں میں شریک رہے. یہ ان قراء میں سے تھے جو جنگ یمامہ میں شہید کر دیے گئے تھے. وہ مشہور جنگ جس کے بارے میں پھر آتا ہے نا کہ حضرت ابوبکر کو بہت فکر ہوئی کہ اگر اسی طرح لوگ شہید ہوتے گئے، یعنی کہ حفاظ اور قراء میں سے بہت لوگ شہید ہو گئے تھے، تو پھر قرآن جمع کرنے کا سوچا گیا. سالم قرآن کو حفظ کرنے پر حریص تھے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یثرب آنے سے پہلے سالم کو قباء کی مسجد میں امامت کروانے کے لیے مہاجرین پر اولیت دی جاتی تھی، کیونکہ سالم ان سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے تھے. ان کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی، قرات بھی بہت اچھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قرات پر ان کی تعریف بھی کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اپنے امتی ہونے پر شکر ادا کرنا کہ اللہ نے ان کو میری امت میں سے بنایا. اگرچہ وہ نسل کوئی اور تھی، فارسی نسل تھے، لیکن ایمان لے آئے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ عشاء کے بعد گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی. جب میں آئی تو آپ نے پوچھا تم کہاں تھی؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کے صحابہ میں سے ایک آدمی کی تلاوت توجہ سے سن رہی تھی، اس جیسی قرات اور آواز میں نے کسی کی نہیں سنی. فرماتی ہیں تو آپ کھڑے ہوئے اور میں بھی ساتھ کھڑی ہوئی تاکہ آپ بھی ان کی قرات کو غور سے سنیں. پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم ہیں. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے میری امت میں ان جیسے لوگ پیدا کیے. تو اس سے قرآن کو خوبصورت پڑھنے کی فضیلت کا بھی اظہار ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ قرآن کو بہت زیادہ یاد بھی رکھنے والے تھے. بعض لوگ حفظ تو کر لیتے ہیں، یاد نہیں رکھتے، یا یاد کر کے پھر بھلا دیتے ہیں. اسی بنا پر ان کو امامت کے لیے چنا گیا مسجد قباء کی. پھر صحابہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا مقام تھا. سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے مجھ سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام سالم کیوں رکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا میں نے ابو حذیفہ کے غلام سالم کے نام پر ان کا نام رکھا ہے. یعنی ان کے قرآن کی محبت اور قرآن پڑھنے کی وجہ سے عبداللہ بن عمر ان سے محبت کرتے تھے اور ان کے نام پہ پھر اپنے بچے کا نام رکھا. اور یمامہ کی جنگ میں جو 12 ہجری میں ہوئی تھی، حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں ان کی شہادت ہوئی. شروع میں مسلمانوں کی فوجیں اس جنگ میں پسپا ہوئی، پیچھے ہٹ گئیں. سالم گھبرائے اور انہوں نے بآواز بلند کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں کرتے تھے. پھر انہوں نے گڑھا کھودا اور جم کے وہاں پر پرچم کا دفاع کرتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. اس دن سالم اور ان کے آقا ابو حذیفہ دونوں ہی شہید ہوئے تھے، اور دونوں ایک دوسرے کے قریب ہی پڑے ہوئے تھے جب ان کو بعد میں دیکھا گیا. اچھا، سالم سے ایک بہت اہم مسئلہ ثابت ہوتا ہے اور وہ ہے رضاعت کبیر کا. رضاعت کبیر کیا ہوتی؟ کسی لڑکے کو بڑی عمر میں دودھ پلا کر اس کو رضائی بیٹا بنایا جائے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ابو حذیفہ کے مولا سالم ابو حذیفہ اور ان کی اہلیہ کے ساتھ ان کے گھر ہی میں قیام پذیر تھے. تو ان کی اہلیہ جو تھی سہلہ بنت سہیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی
اور عرض کیا سالم مردوں کی حد بلوغت کو پہنچ چکے ہیں اور وہ سب کچھ سمجھنے لگے ہیں جو مرد سمجھتے ہیں. وہ ہمارے گھر میں آتے ہیں اور مجھے خیال آتا ہے کہ ابو حذیفہ کے دل میں کوئی ان سے ناگواری نہ ہو، تو آپ نے فرمایا تم اسے دودھ پلا دو اور اس پر حرام ہو جاؤ اور وہ ناگواری دور ہو جائے گی جو ابو حذیفہ کے دل میں ہے. چنانچہ وہ دوبارہ آپ کے پاس آئے اور کہا میں نے اسے دودھ پلا دیا ہے اور وہ ناگواری دور ہو گئی ہے جو ابو حذیفہ کے دل میں تھی. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انجانے میں کسی کو اڈاپٹ کر لیا، بچہ بنا لیا، پھر وہ اس کو پالا بڑا کیا اور وہ بچے کو ماں سے محبت ہے حالانکہ وہ اس کا محرم ہی نہیں ہے، وہ جوان ہو گیا، اس کی داڑھی آ گئی، اب پتہ چلا دین کا کہ یہ تو جائز ہی نہیں. یا کوئی شخص اسی طرح مسلمان ہوتا ہے اور کوئی خاتون مسلمان ہوتی ہے اور بعد میں پھر اس قسم کے کوئی مشکل پیش آتی. تو بہرحال اب اس سلسلے میں صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا ہے. حضرت عائشہ ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے کہا کہ بڑے ہو کر بھی یہ رضاعت جائز ہے، یعنی دودھ بھجوا دیا جائے نکال کر اور 5 دفعہ پلا کر، یعنی یہ نہیں کہ ساتھ لگا کے دودھ پلایا جائے بلکہ دودھ نکال کر دے دیا جائے اور اس طرح دوسرے کو محرم بنا لیا جائے. اور اس میں فقہا کہتے ہیں کہ یہاں اس رضاعت کا مطلب یہ ہے کہ سہلہ بنت سہیل اپنا دودھ ایک برتن میں نکالیں اور سالم کو بھیج دیں، وہ اس کو پی لیں اور یہ 5 مرتبہ ایسا کریں تو ان پہ حرام ہو جائیں گی. اور ایک رائے یہی ہے کہ ضرورت پڑنے پر آج بھی اس کی رخصت ہے، جیسے اس طرح مشقت ہو جائے جس طرح کی مشقت حضرت سہلہ کو ہوئی تھی. حضرت عائشہ کا اپنا ذاتی فعل بھی یہ تھا کہ جس شخص کو وہ اپنے سامنے لانا چاہتی تھی، یعنی محرم بنانا چاہتی تھی، اس کو اسی طرح اپنی کسی بھانجی بتیجی وغیرہ کو دودھ پلوا دیتی تھی. لیکن دیگر ازواج مطہرات نے اس کو قبول نہیں کیا. وہ کہنے لگی کہ نہیں، رضاعت تو ہوتی ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے. ابو عبیدہ بن عبداللہ بن زمعہ سے مروی ہے کہ انہیں ان کی والدہ زینب بنت ابی سلمہ نے بتایا کہ ان کی والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ کہا کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ بڑی عمر کی رضاعت کی وجہ سے کسی کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دیں. اور انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا اللہ کی قسم ہم انہیں محض رخصت خیال کرتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سالم کو دی تھی. یہ صرف خاص حکم تھا سالم کے لیے، لہذا اس رضاعت کی وجہ سے نہ ہمارے پاس آنے والا کوئی آ سکتا ہے اور نہ کوئی ہمیں دیکھ سکتا ہے. لیکن حضرت عائشہ کی اپنی ایک مجتہد بھی تھی اور وہ اس چیز کو جائز سمجھتی تھی. میں سمجھتی ہوں کہ جب دین میں ایک رخصت ہے تو جب کبھی کسی کو بہت ایسی مشقت ہو جائے. اب دیکھیے کہ ایک بچہ کسی نے اگر بچپن سے پالا، جس بچے کا کوئی سر پہ والی وارث نہیں تھا، کسی کو تو پالنا تھا، اور بچے کو محبت بھی چاہیے ہوتی ہے. جب تک وہ بچہ چھوٹا تھا اس وقت کسی نے ایسا مسئلہ بتایا ہی نہیں، اور جب وہ بڑا ہو گیا تو اب اس کو ایک دم گھر سے کک آؤٹ کر دیا جائے تو اس سے بھی کئی مسائل جنم لے سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوا، میرے اپنے پاس ایسے لوگوں کے سوال آئے ہیں کہ جیسے ایک کپل ہے، بچہ نہیں ہوا، کسی بچے کو اڈاپٹ کر لیا، دین کی کوئی سمجھ نہیں تھی، اب بچہ بڑا ہو گیا، شوہر کی وفات ہو گئی، وہ اب اکیلی ہیں اس کے ساتھ اس گھر میں. اب بتائیے کیا کریں؟ کیا وہ اکیلی رہیں یا پھر اس بچے کو کسی ایسے اگر کوئی گنجائش نکلتی ہو کسی رشتے دار کا دودھ پلا کے، بھانجی بتیجی وغیرہ کا یا بہن کا یا کسی کا، اس کو محرم بنائے. بعض اوقات ایسے ممالک میں ہوتے ہیں لوگ کہ یا کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے اور انہوں نے کئی ایسے بچے لے کے پالے ہوتے ہیں، ایک ہی گھر میں کئی بچے اڈاپٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ جو رشتے ہوتے ہیں بڑے نازک ہوتے ہیں، اس کو عام نام اگر نہ بھی بنائیں تو بہرحال میری رائے حضرت عائشہ کی طرف جاتی ہے. اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. حدثنا سلیمان بن حرب، اور یہ سلیمان بن حرب بن بجیل الواشحی ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں. حدثنا شعبہ عن عمرو بن مرہ عن ابراہیم عن مسروق قال ذکر عبد اللہ عند عبد اللہ بن عمرو، ذکر کیا گیا عبداللہ ابن عمرو کے پاس. فقال ذاک رجل لا ازال احبہ، کہ وہ شخص ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں، یعنی کب سے؟ بعد ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، جب سے میں نے آپ سے یہ سنا ہے، استقرئ القرآن من 4، 4 آدمیوں سے قرآن پڑھو. من عبداللہ ابن مسعود فبدأ به، نمبر 1 عبداللہ بن مسعود، اور آپ نے ان سے آغاز کیا. وسالم مولا ابی حذیفہ، سالم مولا ابو حذیفہ سے. وہ ابی ابن کعب، ابی ابن کعب سے.
ومعاذ بن جبل اور معاذ بن جبل سے. قال لا ادری بدأ بأبی او بمعاذ. مسروق یا عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے پہلے ابی کا نام لیا یا پہلے معاذ کا، یعنی اس ترتیب میں معاذ اور ابی ابن کعب میں سے پہلے معاذ ہیں یا پہلے ابی ہیں. بہرحال اس روایت میں ابی پہلے ہیں اور معاذ بعد میں، یعنی یہ درجہ بندی کے اعتبار سے، ورنہ یہ سارے ہی کیا ہیں؟ قرآن کے ماہر، اور ان سے قرآن پڑھنے کے لیے کہا گیا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی کیسی کیسی پہچان رکھتے تھے کہ کون شخص کس چیز میں آگے ہے. یعنی ان 4 لوگوں کو خاص کرنا کہ ان سے قرآن سیکھا جائے، اس کی وجہ کیا تھی؟ یا تو ان کو قرآن حفظ تھا اور اس کی ادائیگی میں زیادہ محکم تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو براہ راست سیکھنے سے فارغ ہوئے تھے اور آپ کے بعد اس قرآن کو پیش کرنے میں لگ گئے تھے، یعنی قرآن ہی کی خدمت میں لگ گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو کہا کہ ان سے قرآن سیکھے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی اور نے قرآن پڑھا نہیں، انہوں نے جمع نہیں کیا، ہر فن کے ماہر ہوتے ہیں، تو یہ اس کام میں ماہر تھے. اب دیکھیے کہ سالم غلام تھے لیکن قرآن کے ماہر تھے، اس بنا پر ان کو عزت عطا ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں میں ان کا نام لیا، اور اس وجہ سے کہ مہاجرین اولین میں سے تھے. اور یہ جب امامت کراتے تو پیچھے ابو بکر بھی ہوتے، عمر، ابو سلمہ، زید اور عامر بن ربیعہ، یہ سب لوگ پیچھے ان کے نماز پڑھتے تھے، اور سالم غلام ہوتے ہوئے آگے کھڑے ہیں. کس بنا پر؟ قرآن کی وجہ سے. قرآن عزت دیتا ہے لوگوں کو، لیکن ہم قرآن کو عزت نہیں دیتے نا. جتنی قدر ہم کریں گے قرآن کی، جتنا وقت ہم دیں گے، جتنی محنت ہم اس پہ کریں گے، جتنی محبت ہم قرآن سے کریں گے، اتنی ہی پھر جواباً ملے گی. تو آپ دیکھیے کہ حسب نسب، مال و دولت، سب سرداری، سب کچھ پیچھے، لیکن اللہ عز و جل کی کتاب کو سب سے زیادہ پڑھنے والوں کی سب سے زیادہ عزت. اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ ابن ابزہ کا آتا ہے جو صحیح مسلم میں ہے، کہ جسے ایک امیر نے نائب بنایا تھا. وہ امیر جسے عمر بن خطاب نے مکہ پر اپنا نائب بنایا تھا. عامر بن واصلہ کہتے ہیں کہ نافع بن حارث نے عمر رضی اللہ عنہ سے عثمان میں ملاقات کی. عمر نے انہیں مکہ کا امیر مقرر کرنے کا حکم دیا ہوا تھا. عمر نے پوچھا تم نے مکہ کا امیر کسے بنایا؟ انہوں نے کہا ابن ابزہ کو. آپ نے پوچھا حضرت عمر نے ابن ابزہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے. پوچھا تم نے غلام کو ان کا امیر بنا دیا؟ اس نے کہا وہ اللہ عز و جل کی کتاب کا قاری ہے، فرائض کا جاننے والا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو پست اور ذلیل کرتا ہے. وہ کون ہے؟ جو اس کو پڑھ کر نہ سمجھیں، بھلا دیں یا اس کی قدر نہ کریں اور اس پر اور چیزوں کو اہمیت اور فوقیت دیں. اور یہ فضیلت صرف قرآن کی تلاوت ہی کی وجہ سے نہیں، قرآن میں مہارت کی وجہ سے بھی ہے. یعنی صحابہ میں سے جسے قرآن زیادہ آتا تھا وہی بڑا قاری اور سنت کا زیادہ عالم ہوتا تھا. یعنی اگر کوئی شخص علم کے بغیر صرف پڑھنے والا ہوتا تو اس کا مقام وہ نہیں ہوتا تھا جو اس کو جاننے والا ہوتا. تو اس موقع پر ایک بڑی اہم بات ہم سب کو یاد رکھنے کی ہے، قرآن کی قرات، اس کی تجوید، اس کا حفظ، یہ سب بہت بڑے درجے ہیں، لیکن ان میں اصل بزرگی میں اضافہ قرآن کا فہم، سمجھ اور اس پر عمل کرتا ہے. یعنی انسان جتنا چاہے پڑھ لے لیکن اگر اس کو سمجھتا ہی نہیں کہ کیا پڑھ رہا ہے اور اس پر عمل نہ کرے تو پھر بات نہیں بنتی. تو اس لیے جتنے بھی لوگ قرآن تجوید سیکھ رہے ہیں یا حفظ کر رہے ہیں یا ویسے پڑھ رہے ہیں تو دونوں طرح اہتمام کریں. جو فہم حاصل کر رہے ہیں وہ تجوید اور قرات صحیح کریں، جو قرات تجوید پڑھ رہے ہیں اور حفظ کر رہے ہیں وہ اپنے فہم میں اضافہ کریں. لہٰذا جن خواتین نے مثلاً یہ جن بچیوں نے حفظ کر لیا ہے یا آپ میں سے جو بھی حافظات بیٹھی ہوئی ہیں، میں چاہوں گی کہ آپ دوبارہ سے قرآن کو اپنے ریویژن کے ساتھ ساتھ اس طرح بھی شروع کریں کہ ان آیات کے اندر غور و فکر شروع کریں، اس کے ترجمے کے اندر مہارت پیدا کریں اور اس کے علم اور فہم میں سمجھ بوجھ پیدا کرتے ہوئے اس پر عمل کی نیت کریں اور کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد